جنہوں نے نبی پہ بچے قربان کیے، اللہ نے کہا سارے نعمت والے ہیں، لیکن انعمت علیہم کے دائرے میں ہر کوئی نہیں آتا۔ خدا کون ہے؟ کہ صراط الذین انعمت علیہم، پہلی صفت غیر المغضوب علیہم، پہلی صفت یہ ہے تجھے ان کے راستے پہ چلنا ہے جن پہ میں خدا کبھی غضبناک نہیں ہوا۔ اب تاریخ اٹھا کے خود دیکھ لیں، حدیث قرطاس موجود ہے، کاغذ و قلم موجود ہے۔ ہاں؟ کسی نے کہا کہ اللہ نے معاف کر دیا، ٹی وی پر ایک مناظرہ چل رہا تھا تو شیعہ عالم دین نے سورہ حدید کی آیتوں کی تفسیر آنی تھی، ابھی وہ شیعہ عالم بولا نہیں تھا، تو مخالف جو بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا دیکھیے مجھے پتا ہے سورہ حدید کی آیتیں آ گئیں، یہ شیعہ بیٹھا ہوا یہ فوراً کہے گا کچھ لوگ بھاگے تھے۔ تو شیعہ نے کہا بھائی میں نے تو بولا ہی نہیں، آپ کیسے وہاں پہنچ گئے؟ کہا نہیں ہمیں پتا ہے اب شیعہ فوراً بولتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے آپ کو یہ نہیں بولنا چاہیے۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا کیونکہ سورہ حدید میں آیت موجود ہے اللہ نے معاف کر دیا تھا۔ کہا ہم نے کہا اللہ نے معاف نہیں کیا، لیکن اللہ نے ذکر تو کیا ہے نا۔ یہ موضوع اتنا اہم تھا کہ خدا نے سورہ حدید میں اس کا ذکر کیا، کہ ہم بھی کہتے ہیں جو بھاگے تھے ایک ایک کو اللہ نے معاف کر دیا، لیکن سوال یہ ہے کہ جب بھاگ رہے تھے اس وقت خدا غضبناک تھا کہ نہیں؟ انعمت علیہم وہ ہیں جو غیر المغضوب ہیں، یعنی جن پہ خدا کبھی بھی غضبناک نہیں ہوا، زندگی میں ایک مرتبہ بھی غضبناک نہیں ہوا۔ میں نے کہا مثلا آج میں نے توبہ کی، حر نے جب حسین کا راستہ روکا تھا مولا غضبناک ہوئے تھے کہ نہیں؟ کہا تھا کہ حر تجھ پہ تیری مارو ہے، حسین ایسا جملہ بولے ہیں، غضبناک تھے نا کہ حر نے امام کا راستہ روکا ہے۔ ہاں پھر معافی مانگی، مولا حسین نے سینے سے لگایا اور حر کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ معافی ہوتی ہے، ہم بھی گناہ کرتے ہیں اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن اے بندے خدا جب تو گناہ کر رہا ہوتا ہے اس وقت اللہ غضبناک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس وقت تو غضبناک ہے نا۔ کہا یہ انعمت علیہم وہ ہیں جن پہ خدا کبھی بھی غضبناک نہیں ہوا۔ جس نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی شراب پی ہو، ایک مرتبہ بھی بت پرستی کی ہو، اللہ ان دنوں میں کیا تھا؟ غضبناک تھا۔ تو ان کے راستے پہ نہیں، کن کے راستے پر؟ امت کی لیڈنگ، امت کی رہبری اللہ اس کے ہاتھ میں دیتا ہے جس پر ایک لمحے کے لیے بھی خدا غضبناک نہیں رہا۔ وہ انبیاء ہیں، وہ ائمہ ہیں، وہ 12 امام ہیں جنہوں نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی خدا کو غضبناک نہیں کیا۔ دوسری صفت خدا نے بیان کر کے مہر لگا دی کہ وَلَضَّالِّينَ، میں کبھی ان پر غضبناک نہیں ہوا۔ اور یہ انعمت علیہم وہ ہیں جو زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی کبھی گمراہ نہیں رہے۔ ضال کہتے ہیں گمراہی کو۔ اب ہر صحابی کے نام کے آگے رضی اللہ عنہ آتا ہے، لیکن جب علی مرتضیٰ کا نام آتا ہے تو کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ، خود ہی بتاتے ہیں کہ سب رضی اللہ ہیں، علی کرم اللہ کیوں ہیں؟ کہ کیونکہ سب کے سر بتوں کے سامنے جھکے تھے، علی کا وہ واحد سر ہے جو کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکا۔ یہ دو صفات خدا نے ایسی بتائی ہیں، یعنی واللہ سورہ حمد کو پکڑو اور لاکھ لاکھ لوگوں کو مکتب علی میں لا سکتے ہو۔ اکثر لوگ شیعہ بنے جناب سیدہ کے واقعے کی وجہ سے، اکثریت جو کنورٹڈ شیعہ آپ کو ملیں گے، انٹیریئر سندھ چلے جائیں، انٹیریئر پنجاب چلے جائیں، کئی جب ہم کنورٹڈ شیعہ سے ملتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں اب کون سی وہ ٹرننگ پوائنٹ تھی آپ کی زندگی میں جس نے آپ کو شیعہ بنایا؟ کہتے ہیں ایک چیز ہم نے سنی کہ نبی کی بیٹی دربار میں گئی اور امت نے حق نہیں دیا، تو کہتے ہیں ہم نے مفتی سے، شیعہ عالم نے کہا بس اگر ہم جھوٹے ہیں آپ اپنے مولوی سے پوچھ کے آؤ، لیکن اسے کہنا کہ سوال کا جواب دے، اس کی تشریح میں نہ جائے۔ تو ایک دیہاتی بیچارہ تھا، کہتا تھا میں نے جیسے سنا اتنی ہم آل رسول سے محبت کرتے تھے اور ہمیں پتہ چلا کہ نبی کی بیٹی
حاکم کے پاس گئی اور کہا کہ میرا حق ہے مجھے دے دے. اور شیعہ عالم کہتے کہ نہیں ملا نبی کی بیٹی کو حق. کہتا میں چلا گیا مدرسے میں اپنے مفتی کے پاس, میں نے کہا ایسا کچھ ہے کیا؟ نبی کی بیٹی گئی تھی. مولوی صاحب نے کہا گئی تھی. اس کا تو انکار ہی نہیں ہے نا. کہتے ہیں بھائی دروازے کو آگ نہیں لگی. دیکھیے ان چیزوں پہ بحث نہیں کریں جس میں وہ آپ سے سند مانگیں اور وہ سند اہل سنت کی کتابوں میں نہ ملے. اس پہ بحث ضعیف ہو جاتی ہے. آپ نے بحث اس بات پہ کرنی ہے جو ان کی کتابوں میں موجود ہے. محکمات پہ بحث کریں. امام نے کہا ابن عباس متشابہات پہ بات نہیں کرنا خوارج سے, محکمات پہ بات کرنا. متشابہ مطلب ہمارے پاس ہے ان کے پاس نہیں ہے. اب چلو ہم مانتے ہیں اس چیز کو, ضروری نہیں ہم اسے پورا واقعہ منوائیں. ہماری ایک بعض اوقات کمزوری ہوتی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ہو بہو جیسے ہم مانتے ہیں دوسرا مسلمان بھی مانے. یہ ممکن نہیں ہے. آپ اسے اے منواؤ بی وہ خود مان جائے گا, بی مان لے گا تو سی پہ خود بخود آ جائے گا. آپ فوراً زیڈ تک جانے کی کوشش نہ کیا کرو, ایک نادانی ہوتی ہے. ہم نے کہا صرف اتنا پوچھ کے آؤ کہ نبی کی بیٹی گئی تھی یا نہیں. دوسرا انہوں نے حق مانگا تھا, ملا تھا, نہیں ملا. اب ظاہر دیہاتی بندہ بڑے غیرتی ہوتے ہیں, اس نے جیسے سنا پریشان ہوا, سیدھا مفتی اور مولوی کے پاس گیا. کیا سنا ہے نبی کی بیٹی دربار میں گئی تھی, مجھے اتنا بتاؤ. اس نے کہا گئی تھی. کہا کہ کچھ ایسی بات ہوئی تھی کہ یہ باغ میرا ہے, میرے بابا کا ہے, مجھے دیں. کہاں ہوئی تھی؟ کہا حق ملا تھا کہ نہیں؟ نہیں ملا. کہا کہ نہیں. کہ اگر نبی کی بیٹی میرے پاس آتی نا اور خدا نہ خواستہ ان کی چیز نہ بھی ہوتی, میں اپنی چیزیں نبی کی بیٹی کو عطا کرتا, ان کو کبھی دربار سے خالی ہاتھ نہ لوٹاتا. اب مولوی نے کہا آپ ہماری تشریح تو سنیے, یہ مسئلہ تھا اور انبیاء کے جو بچے ہوتے ہیں وہ ورثہ نہیں لیتے. اور کہا یہ بات میں آپ سے پوچھ ہی نہیں رہا, میرا ایک ہی سوال ہے, حق ملا تھا کہ نہیں ملا تھا؟ اس مسجد سے کہہ رہے باہر نکلا, کہنے لگا آج کے بعد میں ایسے مکتب میں نہیں رہ سکتا جس میں نبی کی بیٹی کو خالی ہاتھ لوٹا دیا جائے. تقدس سے اہل بیت کو پامال کیا گیا. اب یہ ہے نا غیر المغضوب, یعنی انعمت علیہم, وہ ہیں جن پہ خدا کبھی غضبناک نہیں ہوتا. مثلا آپ کو کوئی بولے کہ بھائی مولانا آج بڑے غصے میں تھے, تو آپ پوچھیں گے آپ کو کیسے پتا چلا مولانا غصے میں تھے؟ تو انہوں نے کہا بھائی مولانا کے چہرے پہ سرخی تھی یا مثلا لہجے میں سختی تھی, ہمیں محسوس ہوا کہ وہ بڑے غصے میں. سوال یہ خدا جسم نہیں رکھتا اور کہتا ہے غیر المغضوب علیہم, یہ وہ ہیں جن پہ میں کبھی غضبناک نہیں ہوا. پروردگارہ مجھے کیسے پتا چلے تو کس پہ غضبناک ہوتا ہے کس پہ نہیں ہوتا؟ تو غصہ کرے تو پتا چلے نا, تو نظر آئے تو پتا چلے نا.